حضور پہ جادو ہوا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے دن رہا، لیکن کافی دن رہا۔ جادو ہوا تھا اور جادو کیا تھا سب سے پہلے تو لبید ابن العاصم کی لڑکیوں نے کیا، لیکن ان کا جادو نہیں چلا۔ پھر خود لبید ابن العاصم نے جادو کیا تو اس کا اثر ہو گیا حضور، لیکن اس جادو کے اثر کا تعلق دین سے یا تبلیغ سے یا فرائض سے یا نماز سے نہیں تھا۔ وہ جیسے حضور پڑھاتے تھے اسی طرح پڑھاتے رہے، کوئی ذرے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، کھانا آگے رکھ دیا تو 2 لقمے کھا لیے ورنہ مانگتے نہیں تھے، اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش ختم ہو گئی۔ یہ اثرات تھے۔ بہرحال مجھے دنوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن کافی عرصے تک رہا، شاید تقریباً 1 مہینے تک اس کا اثر رہا۔ پھر اللہ نے حضور کو خواب دکھلایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ میرے سرانے کھڑا ہے، ایک فرشتہ میرے پاؤں کی طرف ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ ما بہذا الرجل، اس کو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ اس نے کہا کس چیز میں جادو کیا؟ اس نے کہا فی مشتن، ایک کنگھی ہے اس میں بال ہیں اور فلاں جگہ کنواں جو ہے اس کے نیچے دفن کی گئی ہے۔ تو ایک جبرائیل تھے ایک میکائیل۔ تو بہرحال جادو ہوا، لیکن کتنے دن تھا اللہ عالم۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مجھے خود آپ کا سوال پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہا، 4 دن رہا ہو تو آپ مانیں گے، اگر 1 دن رہا ہو تو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے محدثین کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جو تاریخ لکھ کے دن لکھتے ہیں، یہ تمہارے دماغوں میں کیڑا ہوتا ہے۔ جادو ہوا بس بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ جب جادو نکالا گیا، حضرت علی کنویں میں اترے تو فرماتے ہیں اس کنویں کا پانی ایسے تھا جیسے کأنہا نخالۃ حناء، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کا رنگ کا پانی تھا۔ اور وہاں جو باہر اس کنویں کے باہر کھجوریں تھیں وہ بھی ایسے تھیں کأنہم رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں، ٹنڈ منڈ کچھ بھی نہیں تھا ان پر۔ بڑا خوفناک یعنی وہ جگہ تھی۔ تو ان نے نکالا تو کنگھی نکلی، کنگھی میں حضور کے بال مبارک اس بدبخت نے لپیٹے تھے اور سوئیاں لگائی تھی۔ اب حضور پاک محبت تین بھی پڑھتے رہے، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق، اور اس کو بھی کھولتے گئے اور سوئیاں بھی نکالتے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے سوئیاں نکلتی گئیں سری عن رسول اللہ، حضور سے ایسے چہرہ آپ کا گلاب کی طرح کھل گیا۔ آپ نے پھر وہی کنویں میں پھینک دی، واپس آئے، بی بی عائشہ کو بتایا۔ بی بی عائشہ نے بھی کہا یا رسول اللہ اگر آپ وہ لے آتے کنگھی بھی اور وہ بھی ہم دیکھتے تو ظالموں نے کیسے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اس فتنے کو اچھالا جائے، اللہ نے مجھے شفا دے دی، بات ختم۔ تو حضور نے بھی بحث نہیں کی، پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیوں دن گننے کا شوق ہوا ہے لوگوں میں تو جی۔ اب اچھے ابھی مجھے ملے ہمارے ساتھی ہیں، ابھی وہ میرے ساتھ جو خدمت بھی کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب نے پتہ نہیں کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کی قبریں جو ہیں وہ حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے ہیں۔ اب یہ باتیں پیر ہی کر سکتے ہیں، عالم نہیں کر سکتے، کیونکہ پیروں کا کیا ہے، جو آیا لکھ دیا، جو آیا کہہ دیا۔ اگر کسی نے پکڑ بھی کر لی تو کہا حضرت کیا پتہ ہوتا ہے، ہم تو عالم استغراق میں غرق ہوتے ہیں، اللہ کے فکر میں، اللہ کی یاد میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہا ہے ہم نے۔ لہٰذا اسی لیے ہے نا کہ قول صوفیہ در شریعت حجت نیست، ان کی قول جو ہے وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے کو اتنا بھی خوف نہیں آیا خدا کا کہ اگر یہاں قبریں ہیں، اللہ کے نبی نے قبروں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کچھ تو سمجھو نا مسائل کو۔ اور یہ حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، یعنی جب وہ فوت ہوئے ان کی قبریں کعبے کے اندر بنائی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ قبر کو پاؤں نہ لگاؤ، قبر پر ٹیک نہ لگاؤ،
مردے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا زندہ کو ہوتی ہے، اور اگر قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو اور خود یہاں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ کا خوف کیا کریں۔ اور پھر ساری دنیا کو چکر میں کہیں کہتے ہیں 70 نبی جو ہیں نا جی، وہ زمزم کے کنویں سے لے کر مقام ابراہیم اور حجر اسود تک کا ایریا جو اس میں دفن ہے، معنی یہ ہے کہ یہاں بھی ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر رہے، نبی کی قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کو جان دینی ہے۔ یہاں کسی نبی کی قبر نہیں ہے، کسی پیغمبر کی قبر نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، ما سوائے حضور کی قبر مبارک کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی یہ ہے۔ اللہ عالم کہاں، کہیں کہتے ہیں جی مینا کے اندر مسجد خیف میں 70 نبی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیغمبر آئے، جب قوموں نے تنگ کیا، قومیں ہلاک ہو گئی، آ گئے ہیں۔ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ان کی قبریں یہاں حرم میں بنائی گئی۔ امیاں بیوی کو جادو کی شکایت ہے، انہوں نے تعویذ کا کام، اگر تعویذ قرآن سے ہے تو اس کا پہننا جائز ہے، اگر حدیث مبارک کے کلمات ہیں ان کا پہننا بھی جائز ہے۔ وہ تعویذ جو عبرانی یا سریانی میں ہے یا صرف لکیریں ہیں ان کو نہ پہنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہتر علاج جو ہے جادو کا وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اپنے جوال میں ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، خاوند بھی بیوی سب جادو وادو بھاگ جائیں گے۔